بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو پاکستان سرگودا کی آواز، آپ کی اپنی آواز۔ 14 اگست جشن آزادی کا دن، اور آج کا جشن آزادی مارکہ حق کے نام۔ ریڈیو پاکستان کی جانب سے تمام اہل وطن کو جشن آزادی مبارک۔ سامعین محترم، میں ہوں آج کے اس خصوصی ملی مشاعرہ کا میزبان ممتاز عارف۔ اور میری آواز کو ہوا کے دوش پر آپ کی سماعتوں سے ہمکنار کر رہے ہیں اسٹوڈیو انجینئر ذیشان افضل۔ اور جناب، اس خصوصی ملی مشاعرہ کے پروڈیوسر ہیں محمد جمشید قادری، اور ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں ملک غلام عباس آوان، اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان FM 101 سرگودا۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، اور یہاں جو سبزہ کھلے وہ کھلا رہے برسوں، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ سامعین محترم، جشن آزادی پاکستانی قوم کے لیے آج ایک نیا جوش اور نیا ولولہ لے کر آیا ہے۔ وہ اس لیے کہ آج کا جشن آزادی مارکہ حق کے نام ہے۔ وہ مارکہ حق جس میں پاکستان کی مسلح افواج نے بھارت کے دانت کھٹے کر دیے اور اسے ایسے زخم لگائے کہ وہ آئندہ کئی سالوں تک اپنے زخم چاٹتا رہے گا۔ سامعین محترم، آج کے اس ملی مشاعرہ میں ہمارے سرگودا کے نامور شعراء کرام وطن کے حضور عقیدت اور محبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اس بار جشن آزادی چونکہ مارکہ حق کی مناسبت سے منایا جا رہا ہے، لہٰذا اس بار جوش و جذبہ بھی دیدنی ہے، اور انشاءاللہ یہ جوش و جذبہ دشمن کی آنکھیں کھلی کرنے کے لیے بہت کارگر ثابت ہوگا۔ پاکستان کی مسلح افواج دفاع وطن کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہی ہیں، اور اب مزید 10 مئی کے عظیم کامیابی کے بعد، عظیم فتح کے بعد، ہماری مسلح افواج ہی نہیں، پوری قوم سیسا پلائی دیوار بن چکی ہے۔
سامعین محترم، اس ملی مشاعرہ کا آغاز حسب روایت میں اپنے چند اشعار سے کروں گا۔ فلک پہ جب تک ہیں چاند تارے، رہے گا قائم وطن ہمارا۔ فلک پہ جب تک ہیں چاند تارے، رہے گا قائم وطن ہمارا۔ اسی سے روشن ہے نام اپنا، اسی سے زندہ ہے فن ہمارا۔ اسی سے روشن ہے نام اپنا، اسی سے زندہ ہے فن ہمارا۔ اور ہماری نس نس میں اس کی خوشبو رچی ہوئی ہے، بسی ہوئی ہے۔ ہماری نس نس میں اس کی خوشبو رچی ہوئی ہے، بسی ہوئی ہے۔ خدا کرے بس یوں ہی مہکتا رہے ہمیشہ چمن ہمارا۔ اور ایک نظم ہے بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں۔ انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کو آزادی کی منزل سے ہمکنار کیا، تو ایک نظم ہے تاریکی کی موت۔ کالا گھور اندھیرا تھا، ہر سو خوف کا پہرا تھا۔ کالا گھور اندھیرا تھا، ہر سو خوف کا پہرا تھا۔ اور خاموشی ہی خاموشی تھی، سناٹا ہی سناٹا تھا۔ خاموشی ہی خاموشی تھی، سناٹا ہی سناٹا تھا۔ اونچی کیا آواز نکلتی، سانسوں پر بھی پہرا تھا۔ اونچی کیا آواز نکلتی، سانسوں پر بھی پہرا تھا۔ اور تاریکی اتنی گہری تھی، ہر کوئی سہما سہما تھا۔ اور خوف کے مارے ہر ایک بندہ اپنے آپ سے ڈرتا تھا۔ خوف کے مارے ہر ایک بندہ اپنے آپ سے ڈرتا تھا۔ اور تاریکی کا وہ عالم تھا، سایہ تک بھی ڈوب گیا تھا۔ تاریکی کا وہ عالم تھا، سایہ تک بھی ڈوب گیا تھا۔ اور تاریکی میں رہنے والے، آنکھیں رکھنے والے لوگ ایک دوجے کو کیسے تکتے، ایک دوجے سے کیسے ملتے۔ ان کے رستے میں تو حائل تاریکی کا پردہ تھا۔ تاریکی میں رہنے والے، آنکھیں رکھنے والے لوگ ایک دوجے سے کیسے ملتے۔ ان کے رستے میں تو حائل تاریکی کا پردہ تھا۔ ہر کوئی سہما سہما تھا، ہر کوئی سہما سہما تھا۔ اور ایسے میں ایک جگنو چمکا، ایسے میں ایک جگنو چمکا۔ تاریکی کے سینے میں ایک تیز چمکتا خنجر اترا۔ ایسے میں ایک جگنو چمکا، تاریکی کے سینے میں ایک تیز چمکتا خنجر اترا۔ اس کے بعد ایک نور کا دھارا شب کے دوش پہ پھیل گیا تھا۔ اس کے بعد ایک نور کا دھارا شب کے دوش پہ پھیل گیا تھا۔ اور تاریکی میں رہنے والوں نے پھر سورج اوڑھ لیا تھا۔ تاریکی میں رہنے والوں نے پھر سورج اوڑھ لیا تھا۔ سامعین محترم، آج کے ملی مشاعرہ میں اس وقت میں دعوت کلام دے رہا ہوں محترمہ کنیز بطول کو کہ وہ تشریف لائیں اور وطن کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ محترمہ کنیز بطول۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. یہ ایک نظم ہے جی جی. جس کا عنوان ہے آزادی کا راستہ. جی آزادی کا راستہ. یہ دن محض روشنی کا دن نہیں، ایک صدا ہے، واہ. ایک ہلکی سی لرزش جو ہمارے دل کی گہرائیوں میں پہنچتی ہے. تم آزاد ہو، آزاد اپنی سوچ میں، آزاد اپنی روح میں، آزاد اپنی تقدیر کے انتخاب میں. مگر یاد رکھو، آزادی صرف زنجیروں سے رہائی نہیں، یہ اپنے اندر کے اندھیروں، جھوٹ، حسد اور کمزوریوں سے چھٹکارا پانے کا نام ہے. واہ. آزادی دل کی روشنی ہے، فکر کی گہرائی ہے، محنت، محبت، بصیرت کا پھل ہے. واہ. یہ وہ روشنی ہے جو ہمیں صراط مستقیم کی طرف لے جاتی ہے، واہ واہ واہ. جس پر چل کر ہم اپنی ذات اور قوم کی حقیقت کو پہچان سکتے ہیں. ہم اکیلے نہیں چل سکتے. یہ دل، یہ ہر ہاتھ، ہر گھر اور ہر گلی کو اس روشنی میں شریک ہونا چاہیے. تب جا کر یہ قوم توحید پرست بنے گی، جو ہماری آزادی کا مقصد تھا. واہ. توحید کا راستہ کٹھن ہے، آسان نہیں، خطرات سے بھرپور ہے، مگر راستہ یہی ہے جو ہمیں رب کی قربت میں لے جاتا ہے، قوم کی روشنی اور پاکستان کی حقیقی حیات عطا کرتا ہے. واہ. یہ راستہ سچائی، عدل، ایمان اور اخلاص کی مقدس راہوں پر لے جاتا ہے، جہاں ہر قدم بصیرت اور حقیقت کی جھلک نظر آتی ہے. ہماری عظمت اسی میں ہے کہ ہم اندھی تکلیف، بوجھل رسم و رواج، فرسودہ عادات کی قید کو توڑ کر اپنی سوچ کو آزاد کریں. ہمیں اپنی زبان، دلوں کو صاف کرنا ہے، دلوں میں محبت اور ہمدردی کے بیج بو کر توحید کی اصولوں کو زندہ کرنا ہے. یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے پاکستان وجود میں آیا. یہ آزادی کا پیغام ہے. اپنے نفس کی غلامی سے آزاد ہو، اپنی قوم کے ساتھ قدم ملا کر چل، سچائی اور روشنی کے پرچم بلند کر. صراط مستقیم کی رہنمائی میں اپنے ملک کو وہ عظمت دے جو اس کا حقیقی حق ہے. آزادی صرف حق نہیں، ایک سفر ہے، ایک مقصد ہے، روشنی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. پاکستان زندہ. ماشاء اللہ. زبردست. سامعین محترم، محترمہ کنیز بطول صاحبہ نثری نظم کے انداز میں اپنا اظہار خیال کر رہی تھی. سامعین محترم، سرگودا کے ادبی افق پر نظر ڈالیں تو بڑے بڑے عظیم نام آپ کو دکھائی دیں گے. ان ناموں میں ایک نام علامہ رشک ترابی کا ہے. بڑے عظیم شاعر، بڑا دبنگ لہجہ، ایسا منفرد انداز کہ کم کم دکھائی دیتا ہے. سرگودا میں جس انداز سے انہوں نے مشاعرے پڑھے اور شاعروں کو پڑھوایا، ایسی شخصیت ہمیں دوبارہ نصیب نہیں ہوگی. ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ ان کی پوتی محترمہ درخشاں سحر ترابی آج ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائی ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور وطن کے حضور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. محترمہ درخشاں سحر ترابی. شکریہ. السلام علیکم. تمام اہل وطن کو میری طرف سے دلی طور پہ جشن آزادی مبارک ہو. اور میرا پہلا حوالہ میرے دادا جی جن کی طرف سے مجھے عطا ہوئی ہے، میں
ان کے حمدیہ کلام سے ہمیشہ ابتدا کرتی ہوں. اجازت چاہتی ہوں آپ سے. جی ہادیو باقی بدیو وارثو دیانہو، ہادیو باقی بدیو وارثو دیانہو، دے رہے ہیں جس کی قدرت کی گواہی رنگ ہو، ثابت و سبحان ترتیب جہانے کا حقوق، ابر ہے جس کے کرم کا سایہ افغن چار سو، اور مالک الملک اس کی ہستی کے سوا کوئی نہیں، زینت و زیبائش ارض و سما کوئی نہیں، زینت و زیبائش ارض و سما کوئی نہیں. اور میرے چند اشعار وطن سے محبت کے لیے کہ سن میرے وطن ہاں آپ کے برس خوش رنگ بہاریں آئیں گی. ایک امید ہے کہ سن میرے وطن ہاں آپ کے برس خوش رنگ بہاریں آئیں گی، پرامن فضا کے دامن میں پھر سے کلیاں مسکائیں گی. سن میرے وطن ہاں آپ کے برس خوش رنگ بہاریں آئیں گی، اور آزاد رہے اور شاد رہے کہ دیس صدا آباد رہے. آزاد رہے اور شاد رہے کہ دیس صدا آباد رہے، میرے آنے والی سب نسلیں قومی پرچم لہرائیں گی. میرے آنے والی سب نسلیں قومی پرچم لہرائیں گی، اور تھنڈر بھی اڑائے جائیں گے، رافیل گرائے جائیں گے. تھنڈر بھی اڑائے جائیں گے، رافیل گرائے جائیں گے، دشمن نے اگر للکارا تو فوجیں سرحد پر جائیں گی. دشمن نے اگر للکارا تو فوجیں سرحد پر جائیں گی. اور یہ ملک ہے تحفہ خالق کا، یہ ملک ہے تحفہ خالق کا، کل ارض و سما کے مالک کا. یہ ملک ہے تحفہ خالق کا، کل ارض و سما کے مالک کا. اب کے جو گھٹائیں آئیں گی رحمت کے ابر برسائیں گی، اب کے جو گھٹائیں آئیں گی رحمت کے ابر برسائیں گی. اور ہر سحر درخشاں ہو اس کی ہر آفت سے محفوظ رہے. ہر سحر درخشاں ہو اس کی ہر آفت سے محفوظ رہے. کہ میرا یقین کامل ہے رنگ میری دعائیں لائیں گی، کہ میرا یقین کامل ہے رنگ میری دعائیں لائیں گی. پرامن فضا کے دامن میں پھر سے کلیاں مسکائیں گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. درخشاں نے کہا کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی سبز ہلالی پرچم لہرائیں گی. تو میں کہتا ہوں کہ موجودہ نسل میں اتنا جوش و خروش دکھائی دیتا ہے، اور آج پاکستان کے قومی پرچموں کی ایک بہار دکھائی دیتی ہے، اور ایسا جوش و خروش جو شاید گزشتہ جشن آزادی میں ہمیں دکھائی نہیں دیا. وہ اس لیے کہ آج کا جشن آزادی ایک عظیم فتح کے بعد منایا جا رہا ہے، اور اس فتح کی خوشی، اس فتح کے شادیانے اس دفعہ کے جشن آزادی میں شامل ہو چکے ہیں. سامعین محترم، 14 اگست یوم آزادی اور مارکہ حق کی مناسبت سے ریڈیو پاکستان سرگودا سے آج ہم ملی مشاعرہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں. شعراء کے جذبات، احساسات وہ صرف اس کے ہی نہیں ہوتے، وہ ترجمانی کر رہا ہوتا ہے اپنی قوم کی، اپنے معاشرے کی. تو اب وطن کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں سرگودا کے ایک ایسے شاعر و ادیب کو دعوت دینے لگا ہوں جنہوں نے ایک ادبی رسالہ اسالیب کے ذریعے سرگودا کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے. میری مراد ہے جناب ذوالفقار احسن جی. اس لیے بھی ہے پیار مٹی سے، واہ. اس لیے بھی ہے پیار مٹی سے، میرا سارا وقار مٹی سے. واہ 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 واہ. اس لیے بھی ہے پیار مٹی سے، میرا سارا وقار مٹی سے. واہ واہ. ایک ملی نغمے کے چند
بند آپ کی نظر کر رہا ہوں. جی جی. ہمت سے کوہسار ہٹا لے، آہا. ہمت سے کوہسار ہٹا لے، آگے بڑھ کر منزل پا لے. واہ واہ. قائد کا انمول صلہ ہے، گلشن میں یہ پھول کھلا ہے. آہا. پاکستان کا پوچھتے ہو تو ہم کو تحفہ خاص ملا ہے. آہا. عزت غیرت آن بنا لے، آگے بڑھ کر منزل پا لے. واہ واہ. کیا بات ہے واہ جی، واہ. کیا بات شورا ہے. عالمگیر کیا ہے، آہا. دیس کو اپنے پیر کیا ہے. ہمت اور اس جوش سے ہم نے آہا. گردوں کو تسخیر کیا ہے. واہ واہ. دل میں اس کو یار بسا لے، آہا. آگے بڑھ کر منزل پا لے. واہ واہ. سب کو پیچھے چھوڑنے والے، ہم. دشمن کا منہ توڑنے والے، واہ. اس کے کڑیل پاک جوان، رخ طوفان کا موڑنے والے، واہ واہ. اس کو جسم و جان بنا لے، آگے بڑھ کر منزل پا لے. واہ واہ. کتنا روپ ہے چھایا اس پر، کتنا روپ ہے چھایا اس پر، پھولوں کا رنگ آیا اس پر. واہ. ذرے ہے مہتاب سے بڑھ کر، رب رحمان کا سایہ اس پر. آہا. خوابوں کی تعبیر جگا لے، آگے بڑھ کر منزل پا لے. واہ واہ. کیا بات ہے جی، کیا بات کیا ہے. بات ہے. کیا بات آگے ہے. بڑھ کر منزل پالے. اور انشاءاللہ جس انداز سے یہ قافلہ عزم و ہمت سے آگے بڑھ رہا ہے، وہ منزل ضرور پالے گا انشاءاللہ. جس کا خواب شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا. سامعین محترم، آج کے ملی مشاعرہ میں میں اب دعوت کلام دے رہا ہوں محترمہ ڈاکٹر سمینہ گل صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور وطن کے حضور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. ان کا تعلق ریڈیو پاکستان سے بھی طویل عرصہ تک رہا ہے اور اب بھی ریڈیو پاکستان ہی کا حصہ ہیں. محترمہ ڈاکٹر سمینہ گل. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو تمام اہلیان وطن کو جشن آزادی مبارک ہو. دو اشعار جو ہیں میں اپنی پاک افواج کے نام کروں گی. جی ماشاء اللہ. محبت کے سبھی جذبے تمہارے نام کرتی ہوں. واہ واہ. محبت کے سبھی جذبے تمہارے نام کرتی ہوں. وفا کے دل نشیں قصے تمہارے نام کرتی واہ ہوں. واہ. اور کہا گل نے عقیدت سے وطن کی چوم کر مٹی. آہا. کہا گل نے. کہا گل نے. کیا کیا خوبصورت انداز ہے. واہ. بہت شکریہ. بہت کہا گل نے. کہا گل نے عقیدت سے وطن کی چوم کر مٹی. میں اپنے چاند سے بیٹے تمہارے نام کرتی واہ ہوں. واہ واہ. واہ واہ. میں اپنے چاند سے بیٹے تمہارے نام کرتی ہوں. واہ واہ. اور ایک ملی نغمہ جی پیش خدمت ہے. جی جی. اے عرض وطن، اے عرض وطن، اے عرض وطن، اے عرض وطن، ہم تجھ تعمیر کریں گے. اے عرض وطن، ہم تجھ تعمیر کریں گے. ہم تیرا مقدر تیری تقدیر لکھیں گے. واہ واہ. اے عرض وطن، کیا بات ہے. اے عرض وطن، واہ. اے عرض وطن. ڈالی ہے کمر ہم نے ستاروں پہ ہمیشہ. واہ. ڈالی ہے کمر ہم نے ستاروں پہ ہمیشہ. ہم راہ سریا کو بھی زنجیر واہ. کریں گے. اے عرض وطن، اے عرض وطن، اے عرض وطن.
बहुत अच्छा। खुर्शीद वतन को इन्हीं हाथों से उजाला, खुर्शीद वतन को इन्हीं हाथों से उजाला, हम चांद सितारों को भी तनवीर करेंगे, वाह, वाह, वाह। अर्ज़ वतन, ए अर्ज़ वतन, ए अर्ज़ वतन, वाह इकबाल के शाहीन हैं हम, शाहबाज उसी के, वाह इकबाल के शाहीन हैं शाहबाज उसी के, देखे हुए हर ख्वाब की ताबीर बनेंगे, ए अर्ज़ वतन, ए अर्ज़ वतन, ए अर्ज़ वतन। मक्ता पेश है कि जी माशाल्लाह। फिर फसल गुलो लाल से महकेगा चमन ये, वाह वाह फिर फसल गुलो लाल से महकेगा चमन ये, हम नो के सबा से इसे तहरीर वाह, करेंगे, वाह हम नो के सबा से इसे तहरीर करेंगे, ए अर्ज़ वतन, ए अर्ज़ वतन, ए अर्ज़ वतन। बहुत मुरस्सा, बहुत खूबसूरत। और आज मोहतरमा समीना गुल साहिबा का एक नया रुख तरन्नुम का ये सामने आया है, और बहुत उम्दा तरन्नुम और बहुत उम्दा अंदाज। क्या बात। सामने मोहतरम, मिली मुशायरा आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान सरगोदा FM 101 से अपने मेज़बान मुमताज़ आरिफ के साथ। और आज के इस मुशायरा के प्रोड्यूसर हैं मोहम्मद जमशेद कादरी, और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं मलिक गुलाम अब्बास आवान। और आज जश्न आज़ादी इसलिए ज़्यादा जोशो खरोश से मनाया जा रहा है कि इसमें मार्के हक के फतह के शादियाने भी शामिल हैं। और अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे रेडियो पाकिस्तान सरगोदा का एक मोतबर नामवर शायर अदीब प्रोफेसर डॉक्टर शफीक आसिफ से कि वो तशरीफ़ लाएं और वतन के हुजूर अपना नजराना अकीदत पेश करें। जनाब डॉक्टर शफीक आसिफ। मट्टी के हवाले से चंद अशआर पेश करता हूँ। जी। है मेरे दिल के आईने में एक तस्वीर मट्टी की, वाह। है मेरे दिल के आईने में एक तस्वीर मट्टी की, मेरे मट्टी के ख्वाबों को मिली ताबीर मट्टी की। वाह 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 वाह। मेरे दिल के आईने में एक तस्वीर मट्टी की, मेरे मट्टी के ख्वाबों को मिली ताबीर मट्टी की। भटकते फिर रहे हैं हम ना जाने किन जजीरों में, भटकते फिर रहे हैं हम ना जाने किन जजीरों में, खुद अपने पाँव में डाले हुए जंजीर भटकते फिर रहे हैं हम ना जाने किन जजीरों में, खुद अपने पाँव में डाले हुए जंजीर मट्टी की। तकल्लुफ बरतरफ आंखों में मेरी एक जरा झांको, तकल्लुफ बरतरफ आंखों में मेरी एक जरा झांको, वहाँ तुमको नजर आएगी एक तस्वीर मट्टी की। तकल्लुफ बरतरफ आंखों में मेरी एक जरा झांको, वहाँ तुमको नजर आएगी एक तस्वीर मट्टी की। उभरना
اور رنگوں میں اتر آنا دھنک بن کر سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ابھرنا یار واہ کیا واہ، بات اور رنگوں میں اتر آنا دھنک بن کر، آہا، یہ انداز محبت ہے نئی تفسیر مٹی کی۔ واہ بہت واہ اچھا، واہ، واہ، ابھرنا اور رنگوں میں اتر آنا دھنک بن کر، واہ واہ، یہ انداز محبت ہے نئی تفسیر مٹی کی۔ واہ، محبت خاک کے پتلوں کے دل بھی جوڑ دیتی ہے۔ بہت اچھے، واہ واہ، کیا کہنے ہیں۔ واہ، محبت خاک کے پتلوں کے دل بھی جوڑ دیتی ہے۔ آہا، شفیق اپنی متاع زیست ہے جاگیر مٹی کی۔ واہ کیا بات کہی آپ نے، کیا محبت بات خاک کے پتلوں کے دل بھی جوڑ دیتی ہے۔ واہ، شفیق اپنی متاع زیست ہے جاگیر مٹی کی۔ بہت اچھا، واہ، بہت اچھا۔ ہے میرے دل کے آئینے میں ایک تصویر مٹی کی۔ واہ واہ، میرے مٹی کے خوابوں کو ملی تعبیر۔ مٹی، واہ واہ، بہت اچھے، بہت اچھے جی، کیا بات، بہت اچھا۔ پروفیسر ڈاکٹر شفیق آصف بڑا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے، اور اب میں نثری نظم کا معتبر حوالہ ہے، سرگودا کے ادبی افق پر چمکتا ہوا روشن ستارہ ہے۔ گزارش کروں گا محترمہ نجمہ منصور سے کہ وہ تشریف لائیں اور وطن کے لیے نذرانۂ عقیدت پیش کریں۔ محترمہ نجمہ منصور جی۔ بہت شکریہ سر۔ میری نظم کا عنوان ہے میرا وطن میری روح کا کعبہ ہے۔ واہ واہ، اچھا، بہت میرا اچھا۔ وطن میری روح کا کعبہ ہے۔ واہ واہ، میرے وطن تو وہ ماں ہے جس کے وطن میں میری روح کی پہلی دھڑکن سنائی دی۔ آہا، واہ واہ، کیا بات۔ میرے وطن تو وہ ماں ہے جس کے وطن میں میری روح کی پہلی دھڑکن سنائی دی، جس کی آغوش میں میں نے مٹی کا پہلا ذائقہ چکھا، آہا، ماشاء اللہ، واہ واہ، اور ماشاء اللہ۔ جس کی لوری میں میں نے خدا کا پہلا نام سنا۔ واہ، سبحان اللہ، واہ جی، میرے وطن تو میرا کعبہ ہے، جہاں مٹی کا ہر ذرہ سجدے کی محراب ہے، واہ، جہاں ہوا کا ہر جھونکا آیت کی تلاوت کرتا بہت ہے، اچھا، بہت اچھا۔ جہاں بارش کی ہر بوند میرے لیے زمزم ہے۔ آہا، میرے وطن جب کبھی تاریک رات تیری چھت پر اتری، میرے وطن جب کبھی میرے وطن جب کبھی تاریک رات تیری چھت پر اتری، تو تیرے بیٹوں نے اپنے خون سے چراغ جلائے، سبحان اللہ، اور واہ، تیری اچھا۔ بیٹیوں نے اپنی آنکھوں کو ہجر کا سمندر بنا کر دشمن کے لیے خوف کا ساحل کھینچ دیا۔ بہت اچھا، بہت اچھا، کیا بہت بات۔ اچھا، بہت اچھا۔ میرے وطن تو ازل سے ہے، تو ابد تک رہے گا، تو اس وقت بھی تھا جب آدم نے پہلی بار زمین کو سلام کیا، آہا، اور اس وقت بھی ہوگا جب میری ہڈیاں تیری آغوش میں گم ہو جائیں گی۔ بہت واہ، اچھا۔ اچھا ہے، بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ میرے وطن تیری گلیاں میرے لیے طواف کا دائرہ ہیں، واہ واہ، واہ، تیری مٹی میرے لیے تسبیح کا دانہ، آہا، واہ، اور تیری ہوا میرے لیے آخری دعا کا لہجہ ہے۔ آہا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، میرے وطن تیری گلیاں میرے لیے طواف کا دائرہ ہیں، واہ واہ، تیری واہ۔ مٹی میرے لیے تسبیح کا دانہ، اور تیری ہوا میرے لیے آخری دعا کا لہجہ ہے۔ بہت اچھا۔ میں جانتی ہوں اگر وقت کا کوئی طوفان تجھے ڈھانپ لے، میں جانتی ہوں اگر وقت کا کوئی طوفان تجھے ڈھانپ لے، تو میں اپنی سانسوں کو کشتی بنا کر تجھے کنارے تک لے جاؤں گی، آہا، بہت اچھا، اچھا، واہ واہ، واہ، اچھا ہے، تو میں اپنی سانسوں کو کشتی بنا کر تجھے کنارے تک لے جاؤں گی، کہ تیرا عشق میری پیشانی پر لکھی وہ آیت ہے جو کبھی میٹ نہیں سکتی۔ واہ، 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 زبردست، کیا خوبصورت انداز، کیا مرصع نظم محترمہ نجمہ منصور پیش فرما رہی تھیں، اور اب میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت کلام دے رہا ہوں
جو سرگودا کا فخر ہے. تقریباً 200 کتابیں ان کی مکمل ہوا چاہتی ہیں، اور اقبالیات کے حوالے سے اس وقت جتنا کام ان کا ہے شاید لمحے موجود میں کسی اور کا نہیں. میری مراد ہے پروفیسر ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد عارف صاحب نے 2-3 بار آپ سب کو بتا دیا ہے کہ 2025 کا جشن آزادی ایک انفرادیت رکھتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم 22 اپریل سے 10 مئی 2025 تک مارکہ حق میں ہیں. بے شک. یہ مارکہ بھی رکا ہے، ختم نہیں ہوا. جی ہمیں ابھی بھی سر سے کفن باندھنے کی ضرورت ہے، اور پاک فوج نے جو کردار ادا کیا، پوری قوم ان کے پیچھے، اور پھر برطانیہ کی فضا میں جو ہمارے طیاروں نے کرتب دکھائے اور اس سے ہماری ایئر فورس نے اپنا کمال دکھایا، اس پر بھی ہمیں فخر حاصل ہے. محفلیں تیرے لیے. تیرے لیے، ہر انجمن تیرے لیے، محفلیں تیرے لیے، ہر انجمن تیرے لیے، یہ قلم تیرے لیے، میرا سخن تیرے واہ لیے، واہ واہ. اور تیری حرمت پر لٹا دیں گے متاع زندگی. تیری حرمت پر لٹا دیں گے متاع زندگی، تیرے بیٹے سر سے ہیں باندھے کفن تیرے لیے، واہ. اور تو میرے جذب و عمل کا امتحان ہے اے وطن، واہ. کار فرما دست و دل روح و بدن تیرے لیے، اور آبشاروں کے حسین دھارے سناتے ہیں یہ گیت، وادیاں تیرے لیے، کوہ و دمن تیرے لیے، واہ. اور سیم و زر کیا چیز ہے جانے تبسم بے نثار، اے وطن تیرے لیے، پیارے وطن تیرے لیے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پروفیسر ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم بڑے ہی خوبصورت انداز میں وطن کے حضور نذرانے عقیدت پیش کر رہے تھے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی 1-2 بار عرض کیا ہے کہ آج کا جشن آزادی جو ہے وہ مارکہ حق کی مناسبت سے اور زیادہ پرجوش ہو گیا ہے. تو پاکستان کی مسلح افواج نے حال ہی میں جو عظیم کارنامے سر انجام دیے ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے عقیدت کے طور پر چند الفاظ پیش کرنا چاہتا ہوں. سیسا پلائی دیوار. وطن پہ جب بھی کوئی مصیبت پڑی تو غازی مجاہدوں نے، غازی مجاہدوں نے، وطن پہ جب بھی کوئی مصیبت پڑی تو غازی مجاہدوں نے کفن سروں پر سجا لیے. وطن پہ جب بھی کوئی مصیبت پڑی تو غازی مجاہدوں نے کفن سروں پر سجا لیے ہیں. شہادتوں کے علم اٹھا کر عدو کے جھنڈے جھکا دیے. شہادتوں کے علم اٹھا کر عدو کے جھنڈے جھکا دیے ہیں. اور وطن کی سرحد کی سمت دشمن نے جب کبھی بھی قدم بڑھایا تو پاک دھرتی کے پاسبانوں نے سر ہتھیلی پہ رکھ کے سرحد پہ اپنے پاؤں پچھے طرح سے جما دیے ہیں. وطن کی سرحد کی سمت دشمن نے جب کبھی بھی قدم بڑھایا تو پاک دھرتی کے پاسبانوں نے سر ہتھیلی پہ رکھ کے سرحد پہ اپنے پاؤں کچھ اس طرح سے جما دیے ہیں کہ جیسے سرحد پہ کوہساروں کے سلسلے نے جنم لیا ہو. کہ جیسے سرحد پہ کوہساروں کے سلسلے نے جنم لیا ہو، کہ جیسے سرحد پہ کوئی دیوار چین چپکے سے اگ پڑی ہو. کہ جیسے سرحد پہ کوئی دیوار چین چپکے سے اگ پڑی ہو. ایک ایسی دیوار
جس سے دشمن کی فوج ٹکرا کے ریزہ ریزہ بکھر رہی ہے، وہ پستیوں میں اتر رہی ہے، وہ پستیوں میں اتر گئی ہے۔ اور اب میں سامعین محترم آپ کو ایک بار پھر بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ ملی مشاعرہ ریڈیو پاکستان سرگودا FM 101 سے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں ہوں اس مشاعرہ کا میزبان ممتاز عارف، اور پروڈیوسر ہیں محمد جمشید قادری، جبکہ ایگزیکٹو پروڈیوسر اور نگران اعلیٰ ہمارے ریڈیو پاکستان سرگودا کے اسٹیشن ڈائریکٹر ملک غلام عباس اوان ہیں۔ اور سامعین محترم، آج کا یہ مشاعرہ بطور خاص پاکستان سے عقیدت و محبت کے اظہار اور پاکستان کی مسلح افواج کے کارناموں اور خدمات کو بطور نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اس ملی مشاعرہ کے آخر میں نظم کے ایک بہت ہی نامور شاعر، غزل بھی بڑی عمدہ لکھتے ہیں، اور اس وقت جدید نظم کے حوالے سے جو چند نام ہمارے سامنے ہیں، ان میں ایک نام پروفیسر یوسف خالد کا ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور وطن کے حضور نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ پروفیسر یوسف خالد، صدر سرگودا رائٹرز کلب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو شعر دیکھیں کہ ہر ایک موسم یہاں موجود، ہر نعمت میسر ہے۔ ہر ایک موسم یہاں موجود، ہر نعمت میسر ہے۔ ہمیں اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کیا بات ہے! ہر ایک موسم یہاں موجود، ہر نعمت میسر ہے۔ ہمیں اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر احساس میں خوشبو رچی ہو اپنی مٹی کی، اگر احساس میں خوشبو رچی ہو اپنی مٹی کی، تو پھر سارے جہاں سے دیس اپنا خوبصورت ہے۔ اگر خوشبو رچی ہو، اگر احساس کی خوشبو رچی ہو اپنی مٹی میں، تو پھر سارے جہاں سے دیس اپنا خوبصورت ہے۔ میرا پاکستان تیریاں دھپاں چھاواں بڑیاں صدراں دا سامان، تیریاں دھپاں چھاواں بڑیاں صدراں دا سامان، تیرے کھیتاں دی ہریالی میرا مان تران، تے میں تیرے پرچم نوں ویکھاں ویکھاں تیری شان، تیریاں ساریاں رتاں دے نال میری جان پہچان۔ میری جان پہچان۔ اور دو چار شعر اور بس۔ جی جی۔ کہ میرے وطن تیری صبحیں ہوں مثل عید سعید، میرے وطن تیری صبحیں ہوں مثل عید سعید، میرے وطن تیری شامیں ہوں راحتوں کی نوید، اور میرے وطن میرے ہونے کا تو حوالہ ہے، میرے وطن میری آنکھوں کا تو اجالا ہے، اور میرے وطن تیری تقدیس پہ یہ جان نثار، میرے وطن تیری تقدیس پہ یہ جان نثار، میرے وطن تیرے دم سے ہے زندگی میں بہار، اور میرے وطن مجھے احساس حریت سے نواز، میرے وطن مجھے احساس حریت سے نواز، میرے وطن ہو عطا مجھ کو زندگانی۔ بہت بہت عمدہ پروفیسر یوسف خالد آج کے ملی مشاعرہ کے آخری شاعر اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ سامعین محترم، آج کا ملی مشاعرہ ریڈیو پاکستان سرگودا FM 101 کی خصوصی پیشکش تھی، اور اس مشاعرہ کو پروڈیوس کر رہے تھے محمد جمشید قادری، اور یہ
خصوصی ملی مشاعرہ ہمارے اسٹیشن ڈائریکٹر ملک غلام عباس آوان کی خصوصی نگرانی میں آپ نے سماعت فرمایا۔ یا رب میرے وطن کو ایک ایسی بہار دے، یا رب میرے وطن کو ایک ایسی بہار دے جو سارے ایشیا کی فضا کو نکھار دے۔ اور اس کے ساتھ ہی زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے، 2 نعرے لگیں گے، پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد۔